السلام علیکم، میں ہوں ہدا ماجد اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے سیکنڈ چینل فرکشن فرینزی ناولز پر۔ عشق رومانچہ کی ایپیسوڈ نمبر 50 ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ گڈ، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے سچ میں آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا بہت پسند ہے، مگر مجھے شک ہے کہ تم کھانے میں کچھ ملاتی ہو۔ نہیں، سچ میں کھانے میں کچھ نہیں ملاتی۔ ایک دم سے ریشم کا چہرہ اتر گیا تھا۔ مجھے شک نہیں ہے، یقین ہے کہ تم کھانے میں محبت ملا دیتی ہو، اس لیے ذائقہ میری زبان سے اترتا ہی نہیں ہے۔ کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہی ہیں، یہ تو میرا فرض ہے آپ کے لیے اچھا کھانا بنانا، ریشم شرماتے ہوئے کہا۔ ویسے تعریف کرنے کا انداز اچھا ہے، پہلے اتنا سسپینس کریٹ کر دیتے ہیں کہ ڈر کے مارے سانسیں بند ہونے لگ جاتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ سانسیں رک رہی ہیں تو جلدی سے تعریف کر کے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ جب تم گھبرا کر دوبارہ سے مسکراتی ہو تو بہت پیاری لگتی ہو، اور میں تمہیں ایسے روپ میں بار بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رہی فرض کی بات، تو میں نہیں جانتا کہ تمہارے فرض کیا ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں میں محبت کا ذائقہ میں نے شدت سے محسوس کیا ہے، اور یہ ثبوت ہے میری بیوی میرے لیے پورے دل سے اور محبت سے کھانا بناتی ہے۔ پیار سے ریشم کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے ہارون نے بڑی محبت سے کہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے محبت چھلک رہی تھی۔ ہارون کی بے تحاشا اور سچی محبت پر ریشم کا دل رب کا شکر گزار تھا، جسے زندگی کی سختیوں اور نفرتوں کے بعد اتنا پیارا اور محبت کرنے والا شوہر نصیب ہوا تھا۔ اب بہت سی تعریفیں ہو گئی ہیں، اب سزا کے طور پر تمہیں میرا شکریہ قبول کرنا ہوگا۔ سزا؟ وہ کیوں؟ اور شکریہ کس بات کا؟ ریشم نے چونک کر کہا۔ سزا اس کے لیے کہ تم نے میرا دل پوری طرح سے دل جیت لیا ہے، اور شکریہ اس لیے کہ تم میری زندگی میں ہو۔ ہارون نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ ایسا مت کہیے، آپ میرے شوہر ہیں، یہ سب میرا فرض ہے۔ ریشم کے لہجے میں ہارون کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ چلو ٹھیک ہے، فرض ہے، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ محبت تو ہے نا؟ ہارون شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری محبت آپ کے لیے ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور کھانے کی اتنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ کے لیے کھانا بنانا میرا فرض ہے، اور آپ کو پسند آیا اس بات کی مجھے دل سے خوشی ہے۔ یہ تو ایک شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرے، خاص کر جب بیوی اتنی خوبصورت ہو کہ دل ہر بار دھڑکنا بھول جائے۔ ہارون کا ہاتھ ریشم کی کمر پر بے باکیاں دکھاتے ہوئے اسے پلکیں چپکا کر شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب میں جاؤں؟ کہاں جانا ہے؟ ابھی کچن میں کام پڑا ہوا ہے، مجھے جانے دے۔ کمر پر سر رکھتے ہوئے ہارون کے بھاری ہاتھ کی حرارت سے گھبرا کر وہ وہاں سے بھاگتی کوٹنے کو اتاولی ہو رہی تھی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی رہیے میرے پاس، میرے قریب۔ کام کے لیے میں نے میڈ کو ہائر کر دیا ہے، وہ صبح آ کر سب کچھ خود کر لے گی۔ نہیں ہارون، میں نے کہا تھا کہ میڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہو گئی آپ کی منمانی، صبح میڈ آئے گی۔ بہت ہو گئی آپ کی منمانی، صبح میڈ آئے گی۔ ہارون نے اس کے لبوں پر سختی سے انگلی جماتے ہوئے خاموش کروا دیا تھا۔ مگر ہارون، ہم دو ہی تو لوگ ہیں، ہمارا کام کتنا ہوتا ہے؟ میں سارا دن بور ہو جایا کروں گی۔ تم بالکل بور نہیں ہوگی، آپ اپنا سارا فوکس مجھ پر رکھیے گا، یہ آپ کا فرض ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے نبھائیے گا۔ کل کو اللہ تعالیٰ خود جا کر جواب دینا ہوگا کہ شوہر کو محبت سے محروم کیوں رکھا۔ نہیں، مجھے اللہ کے جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ میرے شوہر کو اپنے حصے کا وقت لینا اچھی طرح سے آتا ہے۔ وہ اس لمحے میں مسکراتے ہوئے پوری طرح سے زندگی کو جی رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اظہر خان کے ساتھ تلخ یادوں کا عکس اس کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا تھا۔ ہارون کو پا کر تو اسے دنیا مکمل لگنے لگی تھی۔ بری بات، میرے اتنے قریب ہوتے ہوئے میری بیوی کس کا سوچ رہی ہے؟ ہارون نے اس کے سامنے چٹکی بجا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ کسی کو نہیں سوچ رہی، کیونکہ آپ جیسا انسان جس عورت کی زندگی میں ہو وہ کسی کو کیوں سوچے گی؟ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر ہارون نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ ریشم کیوں سوچتی ہے وہ سب کچھ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا۔ میں تمہاری حقیقت ہوں، مجھے یاد رکھا کرو۔ ہارون نے پیار سے اسے باہوں میں سمیٹے ہوئے بہت دھیمے اور نرم سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ریشم کا ماضی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً ماضی کو پیچھے چھوڑ کر محبت کا یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں پر قائم رہنا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نیا آغاز تھا، جہاں ماضی کی تلخ یادیں اب صرف ایک دھندلا سا عکس بن کر بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ شاہ میر اور مرحا کا ہوٹل کا کمرہ سوات کی پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک خاموش اور پرسکون جگہ تھی، جہاں آسمان اور زمین کا ملاپ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ ہمارے کمرے کی کھڑکیاں باہر کی جانب کھل رہی تھیں، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں کی برف ایک ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی، جس پر سورج کی روشنی پڑتے ہی ایک نرم چمک پھیل رہی تھی۔ اس منظر میں قدرت کی سادگی اور خوبصورتی تھی جو مرحا کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ اس سکون میں اداسی بھی تھی،
کیونکہ اسے عبداللہ اور عبد الرحمن کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ان دونوں کی مسکراہٹیں، ان کا معصومانہ کھیل اور وہ لمحے میں جب اس کے ارد گرد ہوتے ہر چیز میں اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک خلا تھی جو ان کی موجودگی سے ہی پر ہوتی تھی، اور اب وہ خلا اسے ہر پل محسوس ہو رہی تھی۔ میرہا کو سوات کے خوبصورت علاقے میں آئے ہوئے تقریباً 15 دن گزر چکے تھے۔ شاہ امین نے اسے تقریباً پورا سوات گھما دیا تھا، مگر اب وہ اپنے کام میں مصروف رہنے لگا تھا اور میرہا گھر میں اکیلی رہتے ہوئے بور ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ اداس ہونے لگی تھی۔ اس خوبصورت ماحول میں بھی اس کا دل اپنے بچوں کے لیے غمگین ہو رہا تھا۔ میرہا زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں سے اتنے دن تک دور رہی تھی اور یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ بے شک شاہ امیر اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر شوہر کی محبت اپنی جگہ اور ممتا اپنی جگہ۔ اب ممتا بیوی کی محبت پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ اپنے بچوں کی تصویر موبائل اسکرین پر دیکھتے ہوئے اس نے ان کی دادوں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہی میرہا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے بچوں کی آواز سننا چاہتی تھی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے شاہ امیر کی ماما کی شفقت بھری آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ میرہا نے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ تمہارا وہاں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ میرہا کی ساس کی آواز میں بہت محبت شامل تھی۔ یہاں سب ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی؟ بیٹا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر تم شاہ امیر کے ساتھ ہوتے ہوئے اداس ہو، مجھے بالکل سن کر اچھا نہیں لگا۔ وہ تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ اگر تمہیں بور ہونے کے لیے چھوڑنا تھا تو کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں سے لے کر جانے کی؟ وہ اپنے بیٹے پر ناراض ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں ماما، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے ہر جگہ گھما کر لاتے ہیں، مگر اب انہوں نے اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا۔ اب آپ بتائیں بچے کیسے ہیں؟ وہ بات کو بدلتے ہوئے بچوں کا پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے بچوں کے لیے ہی تو فون کیا تھا۔ بیٹا بچے بالکل ٹھیک ہیں، ہیپی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تم آرام سے شاہ امیر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، گھومو پھرو، اور پھر ایک عرصے بعد تم گھر سے نکلی ہو۔ بچوں کی فکر کرنے کی ذرا سی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور تمہارے بابا ہیں ان کے پاس، وہ تسلی بخش انداز سے بول رہی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بہو اور بیٹا ایک خوبصورت وقت انجوائے کرے۔ ماما میں جانتی ہوں آپ ان کا بہت خیال رکھتی ہوں گی، مجھے اس بات پر ذرا بھی بے یقینی نہیں ہے، مگر ماما میں کیا کروں، میں ماں ہوں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل ان کی فکر کے لیے بے چین رہتا ہے۔ وہ ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں، ضد تو نہیں کرتے، اور رات کو آرام سے سو تو جاتے ہیں نا؟ وہ ایک ساتھ ہی بہت سے سوال کرتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سچ میں اس کے اندر کی ممتا تڑپتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے میرا۔ عبداللہ آج اپنی پرانی کتابیں نکال کر بیٹھا ہوا تھا، بول رہا تھا کہ اب اسے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نکال کر رکھ رہا ہوں، ماما آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گی، ان کا کیا کرنا ہے، میں ان کو اپنے روم سے باہر رکھ رہا ہوں، مجھے اپنی کبرڈ صاف چاہیے۔ عبد الرحمن تو اپنی شرارتوں میں مصروف ہے، تم جانتی ہو کہ عبد الرحمن کو تو اپنی شرارتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اس نے کسی کو کیا تنگ کرنا ہے، اس کے تنگ کرنے کے نئے انداز اور نئے طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ دونوں خوش ہیں، تمہاری بات کرتے ہیں، اپنے بابا کو اور تمہیں یاد کرتے ہیں، مگر وہ اداس نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، اور کھانے کی فکر کرنے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں، آخر ان کے باپ کو بھی تو میں نے ہی پالا ہے، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کے نخرے کیسے اٹھانے ہیں۔ شاہ امیر کی ماما نے اتنی تسلی سے اپنی بہو کو سمجھایا تھا کہ میرہا نے کچھ دیر کے لیے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن بچوں کے بغیر ماں کا دل کب مکمل سکون میں ہوتا ہے؟ بچوں سے اداس ہونا، بچوں کی فکر کرنا، یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے۔ بے شک کوئی بچوں کا جتنا مرضی خیال رکھے، مگر ایک ماں کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کے بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ ماں کو دنیا کی ہر خوشی، ہر نعمت بھی مل جائے تو اس کے لیے اس کے بچوں کے ساتھ سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو ماما، آپ بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں، میرہا کی ساس نے ہلکے سے کہہ کے لگایا۔ میرہا، یہ میرے پیارے بیٹے کی اولاد ہیں، میرے پوتے ہیں، میں ان کا خیال نہیں رکھوں گی تو کس کا رکھوں گی؟ یہاں پر سب ٹھیک ہے، تم اپنا وقت وہاں اچھے سے گزارو اور خود کو پریشان نہ کرو، دوبارہ شکریہ مت ادا کرنا، یہ میرا فرض ہے، یہ میرے بچے ہیں، میرا اپنا خون ہے۔ میرہا نے آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے دل کو تسلی دی تھی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، وہ آمین کہتے ہوئے پرسکون سی ہو کر بول رہی تھی۔ وہ فون رکھ چکی تھی۔ فون رکھنے کے بعد میرہا نے بچوں کی تصویر کو دوبارہ دیکھی اور مسکراتے ہوئے ان کی شرارتوں کو تصور میں لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے بغیر دنیا ادھوری ہے اور بے رونق لگتی ہے۔ خدا نے ماں جیسی شفقت، محبت اور قربانی کا مجسمہ دنیا میں بھیج کر بے شک ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں زندگی کی
بنیادی سبق سیکھے جاتے ہیں، اور ماں کی دعائیں وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہیں۔ ماں کی محبت بے لوث اور اس کا مقام بے مثال ہے، جسے کسی بھی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ شاہ میر اپنی میز پر موجود فائلز میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی، اپنے مخصوص بے باک انداز میں، جیسے کسی کے اجازت دینے یا نہ دینے کا سوال ہی نہ ہو۔ ACP صاحب، اگر تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے تو ہم پر بھی عنایت کر دیجیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور دروازہ بند کر کے سیدھی اس کی میز کے قریب آ گئی۔ شاہ میر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے کہا، تمہارا یوں بغیر اجازت آنا کب ختم ہوگا؟ کب آپ ہمیں اجازت دینا شروع کر دیں گے؟ سر، وہ کرسی کھینچ کر بے جھجک بیٹھ گئی۔ ویسے بھی آپ کے آفس کا ماحول اتنا خشک ہے کہ سوچا تھوڑا رنگ بھر دوں۔ رنگ بھرنے کا یہ نیا مشورہ کس نے دیا تمہیں؟ شاہ میر نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا۔ زندگی نے ACP صاحب، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور ویسے بھی آپ کو اس طرح سنجیدہ اور بور دیکھ کر دل نہیں مانتا کہ آپ کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے اس کے بے دھڑک انداز کو غور سے دیکھا، پھر واپس اپنے کاغذات کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر بات مکمل ہو گئی ہو تو بتاؤ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ ہیں سر، وہ جھک کر سنجیدگی سے بولی۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی کا سایہ لہرایا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے تو؟ شاہ میر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر میں اپنا وقت آپ پر لگا دوں گی، سر نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ شاہ میر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی کی تہ کے نیچے حیرت اور بے بسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف اس کے اصولوں کو چیلنج کر رہی تھی بلکہ اس کے دن کے معاملات کو بھی اپنی موجودگی سے بدل رہی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس حد سے زیادہ اعتماد ہے؟ جی ہاں ACP صاحب، وہ شریر لہجے میں بولی، اور آپ کی طرح یہ بات اکثر لوگ کہتے ہیں۔ شاہ میر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکا اور دوبارہ فائل میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا انداز اسے سکون میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھا۔ شاہ میر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ دیکھو، میں فی الحال مصروف ہوں، میں تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ لمحے بھر کو چونکی، پھر ہلکی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ACP صاحب، آپ کا وقت ضائع کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو شاید یہ ضائع نہیں، سرمایہ کاری ہے۔ شاہ میر نے آنکھیں سکڑ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے بے باک جواب پر کوئی رد عمل تلاش کر رہا ہو۔ سرمایہ کاری؟ جی ہاں، آپ وہ آرام سے بولی، آپ کے دن کی بوریت کو کم کرنے کی اور آپ کے خشک مزاج کو تھوڑا سا نرم کرنے میں۔ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے اپنے لبوں کو بھینچا، جیسے خود کو مسکرانے سے روک رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے میرے مزاج کو نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل سر، وہ اعتماد سے بولی، کرسی پر جھکتے ہوئے۔ یہاں سب کچھ اتنا سنجیدہ اور خاموش ہے کہ کوئی تو ہونا چاہیے جو آپ کی دنیا میں تھوڑی ہلچل لے آئے۔ شاہ میر نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی میز پر پڑی فائل بند کی۔ ہلچل تو تم ہر جگہ لے آتی ہو، مگر اس وقت میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے سرمایہ کاری کے مشن کو کل پر ملتوی کر دو۔ وہ ہنس پڑی اور اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے سر، مگر کل میں پھر آؤں گی، کیونکہ آپ کے وقت کو ضائع کرنا میری سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے۔ شاہ میر نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کی ہلکی جھلک نے یہ واضح کروا دیا تھا کہ وہ بے باک لڑکی کی باتوں کو مکمل نظر انداز نہیں کر سکا۔ شاہ میر کام کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کی نظر میز پر پڑی فائلز پر مرکوز تھی، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ ایک بے چین سی کیفیت تھی، جیسے کچھ تھا جو اس کی اندر گہرائی سے اتر رہا تھا، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ شاہ کافی دیر سے میرب کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کب شاہ کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب میرب ابراہیم کو پانی پلا کر اس کے روم میں سلا کر واپس اپنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ شاہ پھنسنے والا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے میرب کو چھوٹی سی چپکی لینے پر شاہ نے اس کی سانسیں تنگ کر دی تھی۔ اب وہ خود نواب صاحب نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میرب جیسے ہی روم میں آئی، اس نے دیکھا کہ شاہ بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکائے ہوئے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ کچھ لمحے میرب تھوڑی سی دوری پر کھڑی ہو کر اپنے شاہ کو پوری شدت اور محبت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ سویا ہوا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرب کے دل نے چاہا کہ وہ فوراً سے قریب جا کر اپنے شاہ کے چہرے کو بے تحاشا لبوں سے چوم کر اپنی محبت کی عقیدت پیش کرے۔ میرب آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے ہوئے شاہ کے قریب آئی اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ شاہ کا چہرہ پرسکون تھا، اس کی نیند کی حالت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر وہ نرم تاثرات تھے جو اکثر نیند کی گہرائیوں میں نظر آتے تھے۔
मीरब बे इख्तियार इसके गाल पर हाथ रखकर इसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। शाह का बेफिक्र चेहरा इस वक्त इतना दिलकश लग रहा था कि मीरब के लिए खुद को रोकना मुश्किल था। दुश्मन जहां में वो कशिश थी कि मीरब सालों बाद इसकी इतनी ही दीवानी थी जितनी पहली झलक में हो गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, आज भी इसका शाह इसके लिए वैसे का वैसा ही था। आज भी वो अपने शाह के दिल से दीवानी थी। अपने शाह का दिलकश चेहरा देखकर इसके दिल में एक अनजानी सी खुश ख्वाहिश जाग उठी थी। बेख्तियार इसने शाह के नर्म गाल पर नर्म और मुलायम पंखुड़ियां रखते हुए एक प्यार भरा बोसा दिया था। ये बोसा इतना नर्म था कि जैसे वह इस लम्हे को अपने दिल की गहराइयों से महसूस कर रही हो। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें बंद हो गई थी। वो सिर्फ इस एक लम्हे में गुम हो गई जहां इसके जज्बात और शाह के सुकून ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया था। मेरी जान, अपनी प्रॉपर्टी पर इस तरह चोरों की तरह हक जमाना आपको ज़ेब नहीं देता। शाह की अचानक आवाज़ सुनकर मीरब अपनी जगह से दुबक कर खड़ी हो गई थी। मीरब ऐसे घबराकर खड़ी हुई थी जैसे इसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शाह मुस्कुराते हुए पट से आंखें खोल चुका था, मतलब कि वो सोया नहीं था, सिर्फ सोने का दिखावा कर रहा था। मीरब का शर्माया हुआ चेहरा देखकर शाह को हंसी आ रही थी। मीरब की कलाई को सख्त हाथ से थामे हुए शाह झटके से अपनी जानिब खींचा तो मीरब लहराते हुए शाह के मजबूत सीने पर जाकर गिरी थी। सोनियो साडे वलते देखो, इन्ना शर्मान दी जरूरत नहीं, सजना दा अकीदत दे नाल साडे गलते प्यार करना सानू बहुत चंगियां लगदियां ने। शाह मीरब के कमर पर दोनों हाथ बांधे हुए इसे अपने सीने के साथ चिमटाए हुए गहरी नजरों से देखते हुए प्यार भरे अल्फाज बोल रहा था। शाह प्लीज इस वक्त पंजाबी मत बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आएगी। और फिर आप जानते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, और दूसरी बात यह कि आपने चीटिंग की है, आप सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मीरब शाह की नजरों की हिद्दत से घबराते हुए शाह की आंखों पर हाथ रखकर अपने दिल की बात कह रही थी। ये इसका बहुत क्यूट अंदाज था जो शाह के दिल पर वार कर रहा था। जान, आंखों से हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है, वो भी हर तरह से, और चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी अकल तो मेरी प्यारी बीवी में होनी चाहिए कि जब तक तुम मेरी दस्तरस में नहीं होगी मुझे नींद नहीं आएगी। अगर तुम ये समझने में नाकाम रही तो गलती तुम्हारी है। शाह ने नरमी से इसका हाथ आंखों से हटाते हुए लबों को चूमकर इसे अपने सीने पर रख लिया था। नहीं जी, आपने चीटिंग की है। मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए सो गई तो आपने मुझे सजा का मुस्तहक समझा। अब आप चाहें आपने एक्टिंग की हो या सच में सोए हुए हो, आप भी सजा के मुस्तहक हैं। वो बच्चों की तरह उंगली उठाकर शाह को मोहब्बत भरे और लाड भरे अंदाज में बता रही थी। तो शाह की जान, शाह ने कभी कदम पीछे हटाए हैं। मैं तो तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि सजा मेरे मुताबिक होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सजा देने वाले की मर्जी की होती है। हर जगह आपकी नहीं चलेंगे तो हर जगह सिर्फ मेरी ही, क्योंकि शाह को तुम पर पूरा हक हासिल है। शाह ने करवट लेते हुए मीरब को नरमी से तकिए पर लिटाया और मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखा। इसके अंदाज में ऐसा खास मोहब्बत थी कि वो साथ ही अपने हक पर पुख्ता यकीन का गुरूर भी था। शाह, अब आप नाराज तो नहीं हैं? मीरब ने शाह को मोहब्बत के लम्हों में डूबे हुए देखकर यकीन करना चाहा था कि शाह की नाराजगी खत्म होती है या नहीं। जाने शाह, ये इन बातों का टाइम नहीं है। मुझे ऐसे लम्हों में कोई भी गैर जरूरी बात सुनना पसंद नहीं है, और ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। शाह का अंदाज सपाट था, खामोशी में गिरा मतलब छुपा हुआ था। शाह, ये बात गैर जरूरी नहीं, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं। शाह, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शाह ने गहरी सांस लेते हुए मीरब के चेहरे की जानिब देखा था। मीरब, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि नाराज इनसे हुआ जाता है जिनके बगैर इंसान रह सके। तुम मेरे लिए इतनी अहम हो कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया नामुकम्मल है। तुम मेरी कमजोरी हो, और मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए खुद को इतना कमजोर नहीं महसूस किया जितना तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर मैं बेबस हूँ। जिस चीज के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, जिस इंसान के बगैर तुम रह नहीं सकते, उस इंसान के साथ नाराज कैसे हो सकते हैं? हाँ, मगर मेरा दिल अंदर से दुखी है इस बात पर कि तुम मेरे होते हुए डर महसूस करती हो, और जब तुम डरती हो मुझे ऐसा लगता है कि रोमांचा कहीं कम कम पड़ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एहसास नहीं कि वो 2 साल हमने अपने बेटे के बगैर कैसे गुजारे हैं? मगर मीरब, इस लम्हे में तुम मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना था। हाँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना कमजोर हो गया था कि मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि मेरे लिए औलाद से बढ़कर मेरी इज्जत और गैरत थी, और तुम मेरी इज्जत, मेरा गुरूर हो। अगर तुम्हें कुछ होता तो रोमांचा का गुरूर खत्म हो जाता। रोमांचा मिट जाता। मैं सांसों के बगैर, औलाद के बगैर, रिस्क के बगैर, दौलत के बगैर, हर चीज के बगैर रह सकता हूँ, मगर गैरत के बगैर नहीं जी सकता, और तुम शाह की गैरत हो। ऐसी बात इतनी सी बात शायद तुम अभी तक नहीं समझ सकी। तुमने इस वक्त को अपने दिमाग में कैद करके रख लिया है। मुझे हमेशा तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी
عجیب سا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میرب اگر میں چپ رہتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرب میں تمہیں آزاد خوش اور نڈر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں میری حفاظت میں کھل کر جیتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جب تمہاری آنکھوں میں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تو کیا یہ میرے لیے فخر کی بات ہے؟ مجھے خود پر ندامت ہوتی ہے، خود پر شرمندگی ہوتی ہے، میں خود ہی میں ہی ہر لمحہ مر جاتا ہوں۔ ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے بول رہا تھا، جیسے وہ ہر لفظ میں اپنی بے پناہ محبت اور تکلیف ڈال رہا ہو۔ میرب کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے شاہ کا دل دکھایا اور شاہ کی ہر بات کو دل سے محسوس کرتے ہوئے نظروں کو جھکائے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ شاہ، مجھے خود پر شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر شاہ قسم سے میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شاہ کچھ چیز نیچرل ہوتی ہے جو انسان چاہ کر بھی خود سے نکال نہیں پاتا۔ شاید وہ ڈر سچ میں کہیں میرے دماغ میں رہ گیا ہے۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پھر سے ہماری دنیا میں کوئی خطرہ نہ چھا جائے۔ مگر شاہ، اس سب میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کچھ نہیں سوچا کہ آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت کتنے ذمہ دار رہتے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ آپ کی محبت، آپ کی حفاظت میرا سرمایہ ہے۔ پلیز شاہ، ہمارے درمیان غلط فہمیوں کو جگہ مت دیجیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج میں اپنے دل سے آپ اس ڈر کو نکالنے کی پوری کوشش کروں گی، مگر آپ دوبارہ ایسا کبھی مت سوچیے گا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے شاہ، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ سے جڑ کر میری زندگی مکمل ہوئی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے میرب نے شاہ کے گالوں پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی محبت اور سچائی ایمانداری سے بیان کر رہی تھی۔ جانے شاہ، میری طرف سے کبھی بھی غلط فہمیوں کا آغاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری نظر میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غلط فہمیاں نہیں ہوتی، اور جہاں غلط فہمیاں آ جائیں وہاں محبتوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ شاہ کی محبت اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہر کڑے امتحان سے گزر سکتی ہے، مگر کبھی اپنی میرب پر شک نہیں کر سکتی، کبھی ہمارے درمیان غلط فہمیوں کو جگہ نہیں مل سکتی۔ بس ایک وعدہ چاہیے، آج کے بعد کوشش نہیں، مجھے یقین دلاؤ، تمہارے چہرے پر مجھے کبھی ڈر نظر نہیں آئے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے رومانچا کی جان کیوں نہ چلی جائے، دوبارہ کبھی زندگی میں اس وقت کی جھلک بھی آنے نہیں دوں گا۔ میرب ٹٹکی باندھے ہوئے اپنے شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ شاہ کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور محبت تھی کہ میرب تو شاہ کے الفاظوں کے ساتھ ہی بہتی چلی جا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد میرب کبھی اپنے شاہ کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گی۔ ہر ڈر کو، ہر خوف کو وہ اپنے دماغ سے نکال کر پھینکوں گی۔ بس مجھے آپ ہمیشہ اپنے اتنے ہی قریب چاہیے۔ مجھے آپ کی محبت کو کھو دینے کا ڈر لگتا ہے۔ آپ میرے ہو، صرف میرے۔ شاہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، مگر یہ جو تم نے اتنا قریب رہنے کی بات کی ہے میری جان، تم ہضم نہیں کر پاؤ گی۔ شاہ کے لہجے میں خماری محبت اور شرارت کا ایسا رنگ تھا کہ وہ لمحہ کچھ خاص ہی بن گیا تھا۔ اس کی ہر بات میں وہ ایک ایسی گہرائی اور شدت تھی کہ میرب کو وہ ہر لفظ دل کے قریب محسوس ہوا تھا۔ اس کی محبت میں ایک نوح کی بے باکی اور بے خودی تھی جو اس لمحے کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ شاہ کی شرارتی مسکراہٹ، اس کے لبوں پر دراز ہوتے لفظ اور اس کی آواز میں چھپی نرم سی محبت، اس لمحے کا ہر پل میرب کے دل میں ایک یادگار بن رہا تھا۔ شاہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ ہر بات کو اپنی مرضی سے کہیں اور لے جاتے ہیں، اور میں شرم سے سچ نہیں کہہ پاتی۔ شرمانے پر تو تمہیں ابھی مجبور کروں گا، شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آج کی رات مجھے بہت اسپیشل چاہیے، اور اس رات کو اسپیشل بنانے کے لیے میں نے کچھ آرڈر کیا ہے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خود کو اس سے الگ کیا اور اٹھ کر ٹیبل کی جانب بڑھا۔ شیشے کی ٹیبل پر ایک پیکٹ پڑا تھا جسے شاہ اٹھا کر میرب کے پاس لے آیا۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ میرب ہمیشہ سے گفٹوں کی دیوانی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کے لیے گفٹ آ گیا تھا، لیکن اس کا بھرم 2 منٹ میں ٹوٹنے والا تھا۔ شاہ جو گفٹ لے کر آیا تھا وہ میرب کے خیال سے کہیں آگے تھا۔ میرب کے تو اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہ اس کے لیے کچھ ایسا گفٹ لائے گا۔ اس کے اندر سے خوبصورت ریشمی ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی تھی جو ہمیشہ سے میرب کا پسندیدہ رنگ رہا تھا۔ شاہ کو ہمیشہ سے میرب کو اس رنگ میں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر یہ کلر اسے میرب پر نائٹ میں پسند تھا، ڈے میں نہیں۔ مطلب صاف کہ وہ اس رنگ میں میرب کو صرف خود دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہ نے جب ساڑی کھول کر اس کے سامنے رکھی تو میرب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ پل بھر کے لیے دم بخود ہو گئی تھی۔ ساڑی کی نرمی اور گہرے رنگ
نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شاہ میں یہ نہیں پہنوں گی، میرب نے نیم دراز ساڑی کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں نے تو تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم پہنو گی یا نہیں، اگر پیار سے پہنو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے پہنانا آتا ہے اور مجھے پہنانے میں کوئی دقت نہیں۔ شاہ کے انداز میں بے باکی اور نظروں کی میں شوخیاں اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ خوبصورت شہزادے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ دیکھنے والا بس اسی لمحے اس پر دل ہار بیٹھتا۔ وہ مسکراہٹ کی شخصیت کا ایک جادو تھا جو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ میرب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے شاہ کی جانب ایک چیلنجنگ نظر ڈالی اور اچانک تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کے قدم تیز تھے اور وہ شاہ کی سے بچ کر بچوں کے کمروں کی جانب بھاگنے لگی جیسے اس کی شرارت کی جیت ہو چکی ہو، مگر میرب بیچاری یہ بھول چکی تھی کہ اس کا مقابلہ اس کے پیارے شاہ سے ہے، جس نے 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے شاہ نے ایک ہی ہاتھ سے اسے بچوں کی طرح اٹھایا اور گول گول گھومتے ہوئے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا جی، ساڑھے نال چلا کیا؟ شاہ نے کان پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے دانتوں میں میرب کے کان کو کاٹا تو میرب سسک اٹھی تھی۔ شاہ پلیز چھوڑیں، میں نہیں پہنوں گی، آپ اتنی بےہودہ ساڑیاں پتہ نہیں کہاں سے آرڈر کرتے ہیں۔ میرب بچوں کی طرح ٹانگیں مار کر خود کو زمین پر لینڈ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں میری جان، تمہیں ایسی ساڑیاں اتنی پسند ہیں؟ اگر تم واقعی ان کا آرڈر کرنا چاہتی ہو تو میں ویب سائٹ بتا سکتا ہوں، مگر انکار کرنے کی جرات مت کرنا، تمہیں یہ ساڑی ہر حال میں پہننی ہوگی۔ شاہ کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جو اس کے الفاظ کو اور بھی گہرا بنا رہی تھی۔ وہ میرب کو ایک بلند کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا، دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اور چہرہ اس کے چہرے کے قریب جھکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ جی نہیں، مجھے ایسی بےہودہ ویب سائٹس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، آپ بس مجھے نیچے اتاریں اور میں یہ ساڑی نہیں پہنوں گی۔ آپ ایک کام کریں، آج یہ ساڑی خود پہن لیں، میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ اور بے بسی کا تاثر تھا۔ شاہ کی مسکراہٹ بدستور تھی۔ میری جان، میں عورتوں کے کپڑے نہیں پہنتا، خدا نے جس کے لیے جو چیز اتاری ہے وہی اسے زیب دیتی ہے، کیوں تم اپنے شاہ کو مرد سے کسی اور جنس میں دیکھنا چاہتی ہو؟ شاہ نے میرب کے شرم و حیا والے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیں جو مرضی کر لیں، میں یہ نہیں پہنوں گی، میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ شاہ قسم سے کتنی بےہودہ اور گندی ہے۔ جانے شاہ یار، ایسا تو مت بولو، میں نے اپنے پیار سے آرڈر کی ہے اور اس میں بےہودہ کیا ہے، اتنی خوبصورت تو ہے، شاہ نے ساڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی میری جان، ایسا کیا ہے جو میری نظروں سے چھپا ہوا ہے جو تم پر میں نے آج تک نہیں دیکھا؟ شاہ کی بے باک سرگوشیوں میں میرب کی دھڑکنوں میں شور برپا کر رکھا تھا۔ سرگوشیوں میں میرب کی گردن کو چومتے ہوئے ان الفاظ کو مزید گہرا کر دیا تھا، ایک طرف ساڑی کا خیال، دوسری طرف شاہ کی بے باکیاں۔ میرب اس وقت بری طرح سے شاہ کی حراست میں پھنس چکی تھی۔ اب میرا وقت ضائع مت کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے بیٹے کو دوبارہ پانی کی پیاس لگ جائے، تم بتاؤ تو خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں؟ اپنی محبت بھری نظروں سے سجا کر پہناؤں۔ شاہ کی آنکھوں میں ایک گہری محبت اور جنون تھا اور میرب کو یہ خوب اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر وہ چند لمحوں میں ساڑی نہیں پہنے گی تو وہ خود ہی اسے اپنی محبت کی شدت میں پہنائے گا۔ شاہ بہت ظالم اور بے شرم ہے، میں خود ہی پہنوں گی، میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ اس کی آواز میں شرم اور غصہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو شاہ کی شدت محبت کا جواب دے رہی تھی۔ میرب کا چہرہ شرم سے لال انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا کی لالی شاہ کے بے قرار جذباتوں تک پہنچ کر اسے اور بھی بے قابو کر رہی تھی۔ میرب کی شرماہٹ میں بھی ایک خاص کشش تھی، ایسی کشش جو شاہ کو میرب پر قابض ہونے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اب یہ جو بے شرم کا لقب تم نے دیا ہے اسے بھولنا مت، جتنی بھی بے شرمیاں ہوں گی اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، شاہ نے اس کے شرمائے ہوئے چہرے سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ میرب ساڑی کو ہاتھ میں ایسے اٹھا کر ڈریسنگ روم کے اندر لے کر گئی تھی جیسے اس کے اندر کوئی سانپ نما چیز ہو۔ شاہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی نظریں اس کی حرکتوں میں چھپے جذباتوں کو خوبصورتی سے سمیٹ رہی تھیں۔ آپ پلیز دروازے سے ہٹیں، مجھے اس بےہودہ ساڑی کو پہننے دیجیے، وہ چڑھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی نیم دراز ساڑی، اوپر سے شاہ کی بے باکی کی نظر میرب کو سرخ ٹماٹر کی طرح لال کیے ہوئے تھی۔ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، مطلب آپ یہیں پر کھڑے رہیں گے اور میں آپ کے سامنے کبھی نہیں۔ وہ اپنی بات کو انکمپلیٹ چھوڑتے ہوئے آنکھیں دکھا کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جانشاہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے تم میری مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کے لیے اکسا نہیں سکتی، تو پھر یہ ضد کیوں؟ شاہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے میرب کے قریب جا رہا تھا۔ میرب نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدموں کو پیچھے لے جاتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔ شاہ پلیز باہر جائیں، مجھے چینج کرنے دیں، اب میرب کے پاس کوئی
راستہ نہیں تھا سوائے شاہ کو نرمی سے التجائی لفظوں کے ساتھ منانے کے۔ وہ اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی، کیونکہ شاہ کی نظروں میں اسے خماری کا ایک جہاں نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی دیوار توڑ کر باہر آ کر ہی دم لے گا۔ رومانچا کی محبت تھی تو تپش کا جان لیوا حد تک ہونا لازم تھا۔ اس کی آنکھوں کی حرارت اور لبوں کی مسکراہٹ میرب کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ شاہ کی خماری نظروں کو دیکھ کر نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں نرم دھڑکنوں پر مرکوز تھیں۔ جانے شاہ اتنی پردہ داری کس سے؟ ہم سے، جسے آپ کو دیکھنے کا پورا حق ہے، اور یہ حق مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر انکار کیسا؟ کیا ہماری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ ہمیشہ ہمارے بیچ میں ایک چھوٹا سا نازک سا پردہ قائم رکھتی ہیں؟ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم اس طرح سے محبت کے لمحوں میں شرم و حیا سے رکاوٹیں پیدا کرتی ہو۔ شاہ محبت بھری میٹھی مدھم سرگوشیاں کرتے ہوئے بے تحاشا محبت بھرے لمس چھوڑ رہا تھا۔ شاہ کے لبوں سے نرم و گرم لمس میرب کی سانسوں میں جیسے آگ کی لپٹیں دوڑا رہے تھے۔ میرب اپنی فطری شرم و حیا میں ڈوبتے ہوئے شاہ کے نرم و گرم لمسوں کو اپنی دھڑکنوں کے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ ہر لمس کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی شدت کو اپنے وجود کی گہرائیوں تک محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل ہر لمحے میں شاہ کے لمس میں ڈوب کر بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز! میرب نے سسک کے شاہ کا نام لیا تھا۔ ایک خاص مقام پر میرب نے سسکتے ہوئے شاہ کو روک دیا تھا۔ شاہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میرب کے چہرے کی جانب دیکھ کر خماری سے مسکرا دیا تھا۔ جانشاہ پلیز! شاہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ جائیں باہر، میں چینج کر کے آ جاؤں گی۔ آپ بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میرب شرم سے لال ہوتے ہوئے شاہ کو پیار سے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ تو میرب کو لگ رہا تھا کہ اس نے شاہ کو باہر نکالا ہے، مگر شاہ خود ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ جانے شاہ کو کڑے امتحان میں ابھی ڈالنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہ انتہائی بیہودہ ساڑی ہے۔ میرب چینج کرتے ہوئے ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ چپ چاپ پہن لو ورنہ دوبارہ پلیز کہنے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ شاہ نے پیاری سی دھمکی دی، مگر اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ میرب کو لگا کہ اگر وہ دیر کرتی تو شاید اس کا ضبط ٹوٹ جائے۔ ساڑی کا بلاؤز بے حد چھوٹا تھا، اگر کہا جائے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا سٹریپ کمر کو چھپانے سے قاصر تھا۔ میرب کا گورا مخملی جسم ریڈ کلر میں بے حد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی پتلی کمر پر ساڑی باندھتے ہوئے میرب کو خود ہی شرم آ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنی حالت دیکھ کر باہر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاہ کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کے جسم پر پسینے کی بوندیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی سردی اب گرماہٹ میں بدل چکی تھی۔ ایک تو روم کے اندر ہیٹر چل رہا تھا، اوپر سے شاہ نے جس قسم کی ساڑی اسے لا کر دی تھی، میرب تو خود نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مروڑتی ہوئے خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ باہر جائے بھی تو کیسے، جبکہ شاہ باہر بے قراری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک لگان سوچوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ خود میں ہمت سمیٹتے ہوئے میرب نے ایک گہری سانس لی تھی، جیسے اپنی ہمت کو دوبارہ اپنے اندر سموتے ہوئے ایک نیا ارادہ کر لیا ہو۔ اپنے بالوں کو آخری بار ٹھیک کیا، ساڑی کو درست کیا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ وہ بہت حسین تو لگ رہی تھی، مگر خود کو ایک آخری بار دیکھا اور پھر دروازے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ شرم کے مارے اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی جو اسے باہر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ شاہ کی محبت کی زنجیر تھی جو اسے کھینچتے ہوئے باہر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی شاہ کی گہری جانچ پہ نظروں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی نظریں میرب کے جسم پر جیسے ہر زاویے کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ شاہ کی آنکھوں میں محبت اور منہ توڑ جذباتوں کی خاص چمک تھی۔ شاہ کی نظروں کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے میرب کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ تیز دھڑکنوں کا شور وہ خود سن سکتی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں وہی شرم و حیا تھی جو اس کے دل کی بے قراری کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرب کے قریب آ رہا تھا، اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ ماشاءاللہ تینوں میری نظر نہ لگ جاوے، شاہ نے مسکراتے ہوئے گہری محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے کہا اور جھکتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ میرب کی سانسیں لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ شاہ کے مضبوط بازوؤں کا لمس، اس کی گرم نگاہوں کا سحر اور وہ دل کو چھو لینے والے الفاظ، سب نے مل کر میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے محبت کی سے سرگوشی کی تھی۔ تمہیں یوں اپنے قریب پا کر دل کرتا ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ میرب شرم کے مارے نظریں جھکا گئی تھی، اب اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی جو اس کے دل کی گہرائی میں اٹھنے والے جذبے کو عیاں کر رہی تھی۔ شاہ
واش روم میں شاور لے رہا تھا. شاور سے بہتا پانی کمرے میں مدھم آواز پیدا کر رہا تھا. مرحا بیڈ پر بیٹھی اس کی فائل سمیٹنے میں مصروف تھی کہ اچانک شاہمیر کے موبائل کی بیل بجی تھی. مرحا نے شاہمیر کے فون کی جانب دیکھا جو پاس ہی بیڈ پر پڑا تھا، مگر اسکرین پر جو نام چمک رہا تھا اسے دیکھ کر مرحا کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے اور غصے کی شدت سے اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی. اسکرین پر چمکتا ہوا نام عائشہ ایجنٹ تھا. مرحا نے موبائل پر نظر ڈال کر نظریں ہٹا لی، لیکن دل عجیب سے احساس سے بھر گیا تھا. یہ ہر وقت فون کیوں کرتی ہے؟ کیا آفس کا کام اتنا ضروری ہے یا یہ جان بوجھ کر کال کرتی ہے؟ وہ دماغ میں سوچتے ہوئے بار بار فون کو دیکھ رہی تھی. اس نے زبردستی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر ایک نامعلوم سی جلن انگڑائی لے رہی تھی. کافی دیر فون بجنے کے بعد فون بند ہو گیا تھا. مرحا کس کا فون تھا؟ شاہمیر کی آواز پر مرحا نے ایک نظر واش رومز کے دروازے پر ڈالتے ہوئے خاموشی اختیار کی تھی. مرحا تم کمرے میں ہو؟ میں نے پوچھا. کس کا فون تھا؟ شاہمیر نے ایک بار پھر سے اونچی آواز میں پوچھا. میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں، جو آپ کے فون پر نظر رکھوں، دیکھوں کہ کس کا فون ہے. مرحا نے کتاب بند کرتے ہوئے ہلکے طنز سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں جذبات واضح تھے، مگر شاہمیر صرف اس کی آواز سن سکتا تھا. فون کی بیل ایک بار پھر سے بجنا شروع ہو چکی تھی. مرحا کی آواز پر شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. مرحا نے بے اختیار موبائل اٹھایا اور کال کو خاموش کر دیا. پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، آرام سے وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں دیتی. مرحا بڑبڑاتے ہوئے تیز شدہ نظروں سے فون کو دیکھ رہی تھی. اس وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہمیر نے تولیہ کندھے پر رکھے ہوئے باہر قدم رکھا. اس کے بال پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر شادابی تھی. شاہمیر نے تولیہ کندھے سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا. آپ کو میرے فون پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں مرحا. آپ جانتی ہیں میرے دل میں کون ہے اور میری توجہ کہاں مرکوز ہے. ہاں جانتی ہوں آپ کی توجہ کہاں مرکوز ہے. اسی عائشہ ایجنٹ پر ہی تو توجہ ہوگی جس کا نام ہر دوسرے دن سامنے آتا ہے. مرحا نے براہ راست دیکھتے ہوئے بہت تلخ لہجے سے کہا تھا. شاہمیر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اس کی جلن کو محسوس کیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ کام کرتی ہے، اس کے علاوہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر اس کا فون اتنا پریشان کر رہا ہے تو میں اسے خود دیکھ لیتا ہوں. جو دل میں آئے وہ کریں. مرحا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. اس کے چہرے کے سخت تاثرات بے سکونی کا اظہار کر رہے تھے. شاہمیر نے مرحا کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. میری جان، غلط مت سوچو. میری دنیا آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم. عائشہ یا کوئی بھی ہو، ان سب کی ہمارے درمیان کوئی اہمیت نہیں ہے. شاہمیر نے موبائل اٹھایا، کال لاگ کو دیکھ کر فون بند کر دیا، پھر مسکراتے ہوئے ایک طرف رکھ دیا. اب کوئی کال نہیں آئے گی. اب میری بیوی کے چہرے سے ناراضگی ختم ہو سکتی ہے. مرحا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی، لیکن دل میں وہ اب بھی خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید شاہمیر کی بات سچ ہے. میں فضول ہی میں زیادہ سوچ رہی ہوں. میر، آپ اس لڑکی سے زیادہ کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے جلدی ختم کریں. مجھے وہ زہر لگتی ہے. آپ اس سے زیادہ قریب مت رہا کریں. مجھے اس لڑکی سے عجیب سی وحشت ہوتی ہے. جس نظروں سے وہ آپ کو اس دن دیکھ رہی تھی میں بھول نہیں سکتی. مرحا کی آنکھوں میں غیر معمولی سا ڈر تھا، جسے وہ کسی خوف میں ڈوبی ہوئی ہو. اس لڑکی کی آنکھوں میں کیا تھا کیا نہیں، یہ سب تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے میر پر پورا یقین ہونا چاہیے. میں نے بڑی مشکل سے تمہیں تمہارے بھائی سے لیا ہے. میر کی زندگی میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں. شاہمیر نے نرمی سے مرحا کو اپنے گیلے بھیگے ہوئے سینے سے لگا کر محبت بھری نگاہوں سے کہا. مرحا جی، میرا آج آفس جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے تو جائیں، میں نے کب منع کیا ہے. مرحا میر کے سینے سے سر نکالتے ہوئے بجھی سی بولی تھی. کیسے جاؤں؟ تم میرے اتنے قریب ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم مجھے جانے سے روک نہیں رہی. یہ جاتی ہے ویسے. شاہمیر نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مرحا کے ماتھے پر ایک محبت بھری مہر سب کی تھی. آپ نے خود ہی مجھے گلے لگایا ہے. اب الزام مجھ پر مت دیجیے. وہ شرما کر چہرے کا رخ پھیرتے ہوئے مسکرا دی تھی. شاہمیر نے یہ بات صرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے ہی کہی تھی. مرحا کا اداس چہرہ میر کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. شاہمیر جانتا تھا کہ مرحا کو عائشہ سے ایک عجیب سی چڑ ہے، جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ عائشہ کا انداز، اس کا بول پن، یہ سب کچھ تو خود شاہمیر کو پسند نہیں تھا. مرحا تو میر کی بیوی تھی. ایک نیچرل سی جیلسی والی فیلنگ کا محسوس کرنا تو بنتا تھا. میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں. مرحا نے کہتے ہوئے نرمی سے شاہمیر کے پاس سے کھڑی ہو گئی تھی. ناشتہ تو تم ریڈی کرنے جا رہی ہو، لیکن پہلے میری دھڑکنوں کو جو تم نے بے ترتیب کیا ہے انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا. شاہمیر نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا. مرحا کی پشت میر کے بھیگے سینے سے ساتھ لگتی اسے ہلکی سی گیلی ہونے لگی. وہ بڑی محبت سے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے تھوڑی وہ اس کے کندھے پر جمائے کھڑا تھا. شاہمیر کی گرم سانسیں اس کی گردن میں چھوتے ہوئے مرحا کے دل میں محبت کی کرنیں جگا رہی تھیں. میر پلیز جانے دیں. آپ
اپنے دل کو بولیں کہ وہ خود پر تھوڑا کنٹرول رکھا کرے، مرحا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بہت محبت تھی اور شرم تھی۔ دل کو بہت سمجھایا لیکن اس نے تمہارے بغیر ماننے سے انکار کر دیا۔ دل نے کہا ہے کہ جب یہ خوبصورت پیاری سی لڑکی میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتی ہے، میری دھڑکنوں میں بھونچال برپا کرتی ہے، تو پھر ان کو ٹھیک کرنا، ان کو پرسکون کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ شاہ میر نے محبت بھرے انداز میں اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور معصومیت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مرحا کے تاثرات، ہنسی، شرم اور محبت کا حسین امتزاج اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ شاہ میر اس کی کیفیت پر گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے، گرم لبوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسکی تھی۔ شاہ میر کے لبوں کے لمس دانتوں سے ملاپ نے اس کی مخملی گردن پر محبت بھرا نشان چھوڑا۔ میر پلیز، صبح صبح نہیں، مرحا نے دانتوں کی ہلکی سی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ صبح صبح تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، اب میری دھڑکنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، شاہ میر نے شرارتی لہجے میں کہا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے مزید قریب کرنے کی کوشش کی۔ میرا فوراً بھانپ گئی کہ شاہ میر کیا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور بچوں کی طرح انگوٹھا دکھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، آپ کی سازش آج کامیاب نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا سالم۔ لڑکی، پہلے میری نیت خراب کرتی ہو اور پھر دھوکہ دے کر بھاگ جاتی ہو، شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں محبت نمایاں تھی۔ اگر میں آپ کو دھوکہ نہ دوں اور آپ کے مایا جال سے بھاگنے کی کوشش نہ کروں تو آپ نہ تو خود آفس جائیں گے اور نہ پورا دن مجھے کچھ کرنے دیں گے۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے بے چین کر کے بھاگ جانا ہے، وہ جاتے ہوئے اونچی آواز میں بول کر چلی گئی تھی۔ تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تم شوہر کو محبت کے لیے ترساتی ہو، شاہ میر نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ جی نہیں، میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں اپنے پیارے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر میرے پیارے شوہر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کام پر نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ مرحا ہنستے ہوئے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی چھوڑ کر کام پر کس کمبخت کا دل چاہتا ہے، شاہ میر نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں فون کی اسکرین پر ٹک گئیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب کشمکش کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ شاہ محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا روم کے اندر تک لے آیا تھا۔ شاہ کی نظر میرب سے ہٹی نہیں رہی تھی، ریڈ کلر کی ساڑی میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاہ کا دل چاہ رہا تھا اس کی نظر اتاری جائے۔ شاہ کو سچ میں ڈر تھا کہ کہیں اس کی جان کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ میرب اپنی نیند دراز ساڑی میں ملبوس حالت میں شرما کر نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاہ کی نظروں کی حرارت کو خود پہ محسوس کرتے ہوئے شرم سے نظریں اٹھاتی بھی تو کیسے۔ شاہدی جان، نظراں چک کے ویکھتے سہی، تیرا عاشق تینوں ویکھ کے پاگل ہویا جاندا ہے، شاہ پلیز۔ کچھ الفاظوں کو سمجھ کر اور بھی شرماتے ہوئے مزید نظروں کو جھکاتے ہوئے بولی۔